السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 133 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی چادر لے کر، فقالت، پس اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسوک ہذہ، میں آپ کو یہ چادر اوڑھانا چاہتی ہوں۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرما لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ فلبسہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھ لیا۔ فرآہا علیہ رجل من اصحابہ، آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے آپ کو وہ چادر اوڑھے دیکھا۔ فقال، پس عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن ہذہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر تو بہت اچھی ہے۔ فاکسونیہا، یہ تو مجھے عنایت فرما دیں۔ فقال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامہ اصحابہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے تو بعض ساتھیوں نے اس صاحب کو ملامت کی۔ قالا، اور کہا ما احسنت حین رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذہا محتاجا الیہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی ضرورت تھی، آپ نے حاجت مندی کی حالت میں یہ چادر قبول کی۔ ثم سألتہ ایہا، اس کے باوجود تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مانگ لیا۔ وقد عرفت انہ لا یسأل شیئا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ سے مانگی جائے فیمنعہ، آپ اس کو دے دیتے ہیں، یعنی اس کو منع نہیں کرتے۔ فقالا، اس صاحب نے عرض کیا، رجوت برکتہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا تھا، اب مجھے امید ہے کہ یہی مبارک چادر میرا کفن بنے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال، پس اس نے عرض کیا، انی مجہود، میں بڑا دکھی فقیر ہوں۔ فارسل الی بعض نسائہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس کہلا بھیجا۔ فقالت والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، وہاں سے جواب ملا کہ قسم ہے پاک ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے ہاں کھانے پینے کی کوئی چیز پانی کے سوا نہیں ہے۔ ثم ارسل الی اخری فقالت مثل ذلك، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کے پاس کہلا بھیجا، پس انہوں نے بھی اسی کے مثل فرمایا۔ وقلنا کلہن مثل ذلك، اور ان سب نے اسی کی مثل ہی فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضیفہ یرحمہ اللہ، کون اس بندہ کو مہمان بنائے گا، اللہ کی اس پر خاص رحمت ہوگی۔ فقام رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، یقال لہ ابو طلحہ، اسے ابو طلحہ کہا جاتا ہے۔ فقال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کیا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فانطلق به الی رحلہ،
چنانچہ اس حاجت مند شخص کو لے کر اپنے گھر گئے۔ فقال لامرأتہ، پس اپنی بیوی سے کہا، هل عندک شیء، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے؟ قالت، اس نے کہا، لا الا قوت صبیانی، نہیں بس اپنے بچوں کا کھانا ہے۔ قال، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فعللیہم بشیء ونبئنیہم، تو پھر ایسا کرو کہ ان بچوں کو کسی چیز سے بہلا کے سلا دو، کسی چیز سے اور ان کو سلا دو۔ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، پس جب ہمارا مہمان آ جائے، فَأَرِیہِ أَنَّا نَأْكُلُ، اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھائیں گے۔ فَإِذَا أَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ، پس جب وہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے تاکہ وہ کھائے، فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ كَيْ تُصْلِحِيهِ، پھر جب وہ تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دینا، یعنی اس کو بجھا دینا۔ فَأَطْفِئِيهِ، اس کو بجھا دینا۔ فَفَعَلَتْ، پس اس نے ایسا ہی کیا۔ فَقَعَدُوا، پس بیٹھے تو سب۔ وَأَكَلَ الضَّيْفُ، اور کھانا مہمان نے کھایا۔ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، اور دونوں میاں بیوی نے بھوکے رہ کر رات گزاری۔ فَلَمَّا أَصْبَحَا، پھر جب صبح ہوئی، غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد عجب اللہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے اور فلاں بندی کا یہ عمل بہت ہی پسند آیا۔ لقد عجب اللہ او ضحک اللہ من فلان و فلانۃ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوا۔ راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلب کے ادا کرنے کے لیے عجیب اللہ کا لفظ بولا تھا یا ضحک اللہ کا لفظ بولا تھا، اس لیے اس نے دونوں لفظ یہاں بیان کر دیا ہے او کے ساتھ۔ تو عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تربیت یافتہ صحابہ تھے، اور ان میں ایثار کا یہی جذبہ تھا اور ہونا ہی چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے ہاں بھی، ہمارے اندر بھی، ہمارے گھر والوں کے اندر بھی کاش کہ اسی جیسا جذبہ عطا فرما دیں جس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر تو بوجھ اور مشقت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان عظیم صفات سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔